سید السادات فخر السادات حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، فرماتے جب جمعرات کا دن ہوتا ہے اور نماز عصر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو زمین پر نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ زمین پر جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں چاندی کے ورق اور سونے کی قلم موجود ہوتی ہے، اور وہ درود پاک پڑھنے والوں کے درود پاک کو لکھتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ فرماتے ہیں نماز عصر یعنی جمعرات کی نماز عصر سے لے کے جمعے کی غروب آفتاب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے منہ سے جو درود پاک پڑھتا ہے، ایک تو جمعرات اور جمعے کو حضور اپنے کانوں سے سنتے سبحان اللہ، اور دوسرا ملائکہ کرام اس کا پڑھا ہوا درود پاک اپنے قلموں کے ساتھ ان کاغذات پر لکھتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جمع کروایا جاتا ہے۔ تو جمعرات کو اور جمعے کو کثرت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا یہ انسان کے لیے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، بڑا خوبصورت نسخہ دیتے، فرماتے اس بندے کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو بھی، اور آگے اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کی اور دین کی اور نور کی رنگت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت نسخہ ہے۔ فرماتا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رنگ لگ جائیں اور میری اولاد کے اندر بھی یہ معاملات ہوں، اللہ مجھے سخی بھی کر دے، اللہ مجھے جو ہے فیاضی عطا فرمائے، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت دے، میری اولاد میں برکت دے، اور یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی منتقل ہو، آگے ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا لیکن ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، تو یقیناً بر یقین ہمارے پڑھنے میں کہیں کوتاہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کوئی بندہ درود و سلام پڑھے اور وہ خیر سے محروم ہو جائے، وہ بھلائی سے محروم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، باوضو ہو کے پڑھیں، اور خوشبو لگا کر کے معطر ہو کر کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، یقیناً بر یقین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ اپنے من کی تمام دلی جائز خواہشات جو انسان کی شرعی مقاصد ہیں، یقیناً وہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے گا، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والا ہے۔ بقول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب تک دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تو دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام یہ انسان کے دین و دنیا دونوں کے اندر بھلائی کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔